کیا ایک سائیکالوجسٹ، کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ ہمارا بیسک ٹراما جو ہے فیلئر، وہ لیڈ کرتا ہے اسکیزوفرینیا کو. اوکے. بیسک ٹراما جو ہے وہ لیڈ کرتا ہے آپ کی ڈپریشن کو، پینک انگزائٹی کو، یہ ساری چیزوں کو لیڈ کرتا ہے. ایک بہت بڑی سپورٹ جو ہے، جیسے آپ نے کہا اللہ کی کائنات ابنڈنس ہے، اور اللہ کا ریوارڈ بھی ابنڈنس میں ہے، بہت زیادہ ہے. جیسے اس کی کائنات کی وسعت ہے، ایسے اس کے انعامات کی وسعت ہے، اور انعامات اس نے کہیں اور بھی رکھے ہوئے. تو کیا یہ سپورٹ دیتا ہے انسان کو ٹائم مینجمنٹ میں بھی اور سکسیس میں بھی؟ آئی تھنک اس سے بڑی اور سپورٹ کیا ہوگی. لائک میں اکثر اوقات لوگوں سے کہتا ہوں کہ بڑے بڑے کام ہم کرنے شروع کرتے ہیں. جو کچھ آج میں کر رہا ہوں زندگی میں، میرے لیے ان سب کاموں کے بارے میں سوچنا واز لائک امپاسبل. میں آپ کو پوری ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ میرے لیے یہ ناممکن ہوتا تھا یہ سوچنا بھی، کہ میں اٹھ کے جا کے کسی سے کہوں گا السلام علیکم، میں کیسر عباس ہوں، میں ایک سائیکالوجسٹ ہوں. I didn't have enough self-confidence in my own self. I never liked my physical appearance. اور میں نے اپنی کتابوں میں بھی لکھا، اب یہ میڈیا پہ بھی ہے اور کئی میرے اس کے چیزیں ویزیں بنی ہیں اور لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور انسپائر ہوتے ہیں. میری زندگی میں یہ تبدیلی اس دن آئی جب میں زندگی کا پہلا ٹریننگ پروگرام، میں ہمیشہ چاہتا تھا کہ میں ایک اسپیکر بن جاؤں، لیکن سچ یہ بہت سارے لوگ نہیں جانتے کہ جب مجھے کوئی اپرچونٹی ملتی تھی تو میں بھاگ جاتا تھا. میں چاہتا تھا کہ میں ٹی وی پہ آؤں اور میں کچھ کنٹریبیوٹ کروں، لیکن جب مجھے ٹی وی سے کال آتی تھی کہ کیسر عباس آپ آ سکتے، تو سب سے پہلے میرے ذہن میں آتا تھا فیئر آف فیلئر، اپنے آپ میں لیک آف کانفیڈنس کہ میں یہ کر نہیں پاؤں گا. تو میں انسٹیڈ آف جمپنگ ایٹ دی اپرچونٹی آئی وڈ جسٹ رن اوے. سو لائف میں آپ کے پاس جو بھی آپ زندگی میں پرسو کرنا چاہتے ہیں، جو بھی آپ کا گول ہے، اور اٹ ہیز ٹو بی کمبینیشن کہ دنیا کے لیے بھی اچھا ہو، بات کے لیے بھی اچھا ہو، اس کے رستے میں وین دیر آر ہرڈلس، آبسٹیکلس، پرابلمس، تو پھر آپ کے پاس دو رستے ہیں. ایک ہوتا ہے فائٹ، دوسرا ہوتا ہے فلائٹ. صحیح. میں دوسروں کو تو یہ کہتا تھا، اپنی کتاب میں بھی کہتا تھا کہ فائٹ کرو، شاباش تم کر سکتے ہو، بٹ یہ 100% سچ ہے کہ میں خود بھاگ جاتا تھا اور میں اس چیلنج کے سامنے اپنے آپ کو بہت چھوٹا محسوس کرتے ہوئے ہل جاتا تھا. ایونچولی میرے ایسا تو نہیں کہ سوسائٹی کا ٹارگٹ بہت بڑا ہوتا ہے آپ کے سامنے، مطلب آپ ریڈیکیول ہونے سے ڈرتے ہیں. ٹرو. تمسخر آپ کو اچھا نہیں لگتا. دیکھیں یہاں پر کمال کی بات ہے کہ اسلام جو ہے بنیادی طور پر تمسخر اڑانے سے منع کرتا ہے، نام رکھنے سے منع کرتا ہے. لا تنابزوا بالالقاب، نام مت رکھو کسی کی، اس کے اوپر آپ وہ نہ کرو، اپنا خرابی مت، اس کی ایپ کے اوپر آپ پردہ ڈالو، اس کا تمسخر نہ اڑاؤ. اسلام بہت سارے پرنسپل آپ کے اس کے اوپر لاتا ہے. غیبت نہ کرو، ٹرو، کسی کی سکسیس کے ساتھ حسد نہ کرو. یہ وہ سارے انوی جو ہے بیسک ایک نیگیٹو فورس ہے. سائیکالوجسٹ کہتے ہیں اس کو چینلائز کرو. ٹرو. انوی کی فورس کو کہتے ہیں چینلائز کرو آگے بڑھنے کے لیے. ٹھیک ہے، رائٹ. نیگیٹو فورس وہ نیگیٹو ہی رہے گی. تو میں بنیادی طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو گائیڈنگ پرنسپلز ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے ہوئے انسان کو، کہ آپ کے حسد نہ ہو، آپ کے اندر غیبت نہ ہو، آپ کے اندر کسی شخص کے ساتھ دھوکہ نہ ہو، یہ ساری چیزیں بعض دفعہ جائز ہو جاتی ہیں جب آپ ایک سکسیس کی سٹوری میں جاتے ہیں. ویری رائٹ. آپ کا کارپوریٹ کلچر جو ہے وہ سارا اسی سکسیس کی سٹوری کے اوپر ہے نا. رائٹ. مطلب آپ کا پورا بزنس جو ہے اسلام کے اندر کہتا ہے کہ جب تک آپ نقص نہیں بتائیں گے، آپ جو مال کماتے ہیں حرام ہے. ٹھیک. کوئی بھی کارپوریٹ کلچر کا آدمی، خواہ وہ میک اپ بیچ رہا ہو، خواہ وہ دوائی بیچ رہا ہو، خواہ وہ کپڑا بیچ رہا ہو، وہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس اس طرح نہیں بتاتا، بلکہ بتاتا ہی نہیں ہے. ایک چھوٹے سے پمفلٹ میں لکھے ہوتے ہیں جس طرح اس پہ بینیفٹس بڑھا چڑھا کے پیش کرتا ہے، میرٹس پر میرٹ ہی پیش کرتا ہے. آپ کے ایڈورٹائزمنٹ پہ کبھی اس کے سائیڈ ایفیکٹ ایگزیجریٹڈ بھی ہوتے ہیں، ایگزیجریٹڈ میرٹس ہوتے ہیں. مطلب آپ یہ نہیں کو کہتا کہ اس میک اپ سے یہ جو پرنسپلز ہیں، یہ جو اس کے اندر سے اس پورے کے پورے کارپوریٹ کلچر سے غائب ہو گئے ہیں، اس نے انسان کو بے سکون نہیں کر دیا؟ بالکل بے سکون کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو سکسیس ہے وہ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں، ایک دو چیزیں ہیں. ایک چیز کا نام ہے سکسیس اور یو بیٹر کال اٹ اچیومنٹ، اور دوسری ایک چیز ہے اس کا نام ہے فلفلمنٹ. سکسیس اس میری طرح کے بے شمار موٹیویشنل اسپیکرز اور کوچز اور ان سب نے سکسیس کو اتنا انڈرسٹینڈ کیا، اتنا سمجھا ہے کہ سکسیس ہیز آلموسٹ بیکم اے سائنس. اف اینی بڈی وڈ لائک ٹو بیکم سکسیسفل،
اس کا ایک پورا پروسیس ہے. میں نے خود اپنی زندگی میں اس کو فالو کیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے سکسیس دی. کوئی بھی شخص وہ کہاں پہ بھی ہے, سکسیس بڑی نیوٹرل ہے, وہ کلر نہیں دیکھتی, وہ نسل نہیں دیکھتی, وہ بالکل ٹھیک, جینڈر نہیں دیکھتی, وہ کچھ نہیں دیکھتی. اینی بڈی کین بیکم سکسیسفل. مارٹن لوتھر کنگ جو ہے جی, وہی بیکیم دی بیسٹ اسپیکر آف یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. اس کالا ہے ٹرو, لیکن اس کی تقریر سے بہتر تقریر امریکہ میں کسی نے نہیں کی. ٹرو. سو سکسیس از اور اچیومنٹ از سائنس, ٹھیک ہے. بٹ ایک اور جو اس کے ساتھ کی لفظ جڑا ہے اس کا نام ہے فلفلمنٹ. فلفلمنٹ از ناٹ اے سائنس, اٹس این آرٹ. So you could be highly successful, but your inner sense of fulfillment is zero. So I'm not one of those motivational speakers who's, promoting success. So eventually وہی بات کہ آپ غلط سیڑھی کے ساتھ لگے ہوئے اور پہنچنے کے بعد آپ کو احساس ہوتا ہے کہ جو رستہ آپ نے اختیار کیا, جو ویلیوز آپ نے پامال کی, جو پرنسپلز آپ نے توڑے, ان سب کے بعد سکسیس تو آپ کو مل گئی, بٹ آپ کے یہاں پہ انر سینس آف فلفلمنٹ نہیں ہے. اس کو اسلام کہتا ہے تطمئن القلوب. ہاں جی, دلوں کا چین. اور اللہ کا دعویٰ ہے کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ ہم اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین ملتا ہے. اب وہ ذکر بنیادی طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک تصویر پکڑ لی اور وہ اس سے انکار نہیں ہے, لیکن بنیادی طور پر ذکر کی صورتحال یہ ہے کہ آپ اس کی مکمل طور پہ احکامات کی پابندی کریں, جو میں نے ویلیوز آپ کو بتائیں کہ یہ چیزیں آپ کے نام ہوں. اچھا, حسن خلق ہو, تبسم ہو, یہ ساری چیزیں. کہنے کا اس وقت جو کانفلکٹ ہے ماڈرن ورلڈ کے اندر وہ یہ ہے کہ آپ موٹیویشن اسپیکر ہیں فار دا کارپوریٹ ورلڈ. ایک زمانے میں موٹیویشن اسپیکر ہوتا تھا پولیٹیکل ورلڈ میں. رائٹ, چرچل ہے, ٹھیک ہے, تقریر کر رہا ہے, ریڈیو پوری سڑکیں سنسان ہو گئی. موٹیویشن اسپیکر جو ہے ریسٹرکٹ کیوں ہو گیا ہے آپ جیسا اسپیکر؟ رائٹ, مطلب آپ پبلک اسپیکر اب وہ نہیں رہ گئے. خواہ آپ نواز شریف کو اٹھا لیں, خواہ بینظیر کو اٹھا لیں, خواہ آپ عمران خان کو اٹھا لیں, آپ آج سے 25 سال پہلے کے ذوالفقار علی بھٹو سے مقابلہ نہیں کر سکتے. ذوالفقار علی بھٹو سے پہلے آپ طالع شاہ بخاری سے مقابلہ نہیں کر سکتے. اس سے پہلے اور بہت سارے جتنے بھی, نہرو سے نہیں کر سکتے, ان لوگوں سے. یہ موٹیویشنل اسپیکر جو کہ جنرل پبلک کا ہوتا تھا, اب وہ ایک خاص طبقے کا کیوں ہو گیا؟ ٹرو. آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ جس طرح کا میں موٹیویشنل اسپیکر ہوں, ایسا نہیں کہ میں ابھی اس طرف سوچ رہا ہوں. میں ایک منزل ہے آپ کی. جی, آئی کوڈ بی ویری ایکسپینسو فار دا کارپوریٹ ورلڈ, بٹ میں اپنی زندگی کے ایک سال میں ایٹ لیسٹ 50 سے 60 دن, وچ از اے لاٹ آف ٹائم, ٹھیک ہے, میری پرائورٹیز کے اندر ہے کہ میں نے یہ سوسائٹی کے لیے وقف کرنا ہے. ٹھیک ہے. سو میں وہ موٹیویشنل اسپیکر ہوں جو آرفنیج میں بھی جاتا ہے. آئی گو ٹو اسکولس, آئی گو ٹو کالجز, آئی گو ٹو ریہیبلیٹیشن سینٹرس, آئی ایون گو ٹو پریزنس. مجھے جہاں پہ کوئی انوائٹ کرے, آئی جسٹ گو اینڈ آئی ڈیلیور موٹیویشنل ٹاک. اور آپ کو خوشی ہوگی جان کے کہ آئی ڈونٹ چارج ایون اے سنگل پینی فار ڈیلیورنگ دیس ٹاک. ایک اور اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. میں تو اس کو ہمت ہی نہیں تھی. اور یہ آپ کے پچھلے کوشچن کے ساتھ اس کو جلدی سے کنیکٹ کر دوں کہ میں ہمیشہ یہ سمجھتا تھا کہ میں نہیں کر سکتا. جو ٹرننگ پوائنٹ میری زندگی میں ہے, میں بھاگتا رہا نا, فائٹ نہیں کیا, فلائٹ کرتا رہا. ٹرننگ پوائنٹ یہ آیا کہ میں نے کہا کیسر عباس تم نہیں کر سکتے, بٹ اگر وہ چاہے وہ تم سے کروا سکتا ہے. بالکل ٹھیک. سو میری لمٹس ہیں, بٹ اس کی کوئی لمٹس نہیں ہے. سو میری زندگی میں جو ایک اسپرچولی ایک کنیکشن اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جو بن گیا, اس کی وجہ سے میری پوری زندگی بدل گئی. بہت بہت شکریہ کیسر عباس صاحب, بہت خوبصورت بات ہے. یہ موضوع ایسا ہے کہ ہم اس کو کئی گھنٹے تک جا سکتے ہیں, اور جیسا آپ جیسا پبلک اسپیکر جو موٹیویشن اسپیکر ہو اس کو تو کہیں قید کیا ہی نہیں جا سکتا. ناظرین, ایک بات طے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر جو بھی آپ اچھا کام کرتے ہیں, خواہ آپ ایک دیانتدار تاجر ہیں, خواہ آپ لوگوں کی رفائی خدمت کرتے ہیں, خواہ آپ ایک بہت محبت کرنے والے باپ ہیں, خواہ آپ ایک شاندار قسم کے شوہر ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سب کا اجر اس دنیا کے بعد آنے والی دنیا میں رکھ دیا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ اس کا اجر ضائع نہیں ہوگا. وہ لوگ جو اجر اس دنیا میں تلاش کرتے ہیں انہیں کبھی اجر مل بھی جاتا ہے, اور کبھی وہ ناکامی کے آنسو بھی لیتے ہیں. اگر ہم اپنے اجر کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑ دیں تو جو اطمینان ہمارے دل کو حاصل ہوگا اس سے بڑی دولت کوئی نہیں ہے. اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.